السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يجزئ السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الإفقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين وليس بمعثتم معسرين. ما بعثت لعانا ولكن بعثت رحمتا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین مکرم، عزیزان گرامی، برادران اسلام، آپ حضرات کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے متعلق
چند آیات قرآنیہ اور چند احادیث نبویہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو ہر چیز میں کمال عطا کیا تھا۔ آپ کی نبوت کامل، آپ کی رسالت کامل، آپ کا حسن کامل، آپ کا جمال کامل، آپ کا اخلاق کامل، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و دانش بھی کامل تھی۔ حضور کی فراست، حضور کی عقل، حضور کی دانش کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، حق تعالی شانہ نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے۔ ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ پوری مخلوقات کو عطا کیا اور 99 حصے اللہ نے عقل کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ یعنی پوری کائنات کے عقل اور دماغ اور فہم اور بصارت اور بصیرت اور سمجھ کو جمع کرو، یہ ایک حصہ ہے عقل کا۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے 99 حصے عطا کیے تھے۔ آپ کی عقل و دانش کا اندازہ اس سے لگا لو کہ آپ نے مختصر ترین عرصے میں، مختصر ترین وقت میں بدترین معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دیا، تعصب سے بھرے ہوئے انتقامی مزاج لوگوں کو آپ نے شیر و شکر بنا کر ایک دوسرے پر ایثار کرنے والا بنا دیا، قربانیاں دینے والا بنا دیا۔ ایک جنگجو خطے کو آپ نے امن پسند خطہ بنا دیا۔ کائنات کے بدترین اوصاف کے حامل لوگوں کو بہترین اوصاف کا حامل بنا دیا۔ آپ کے یہ عقل اور دانش کی برکت تھی۔ جتنا عقل زیادہ ہو اتنے اخلاق زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کے اخلاق بھی کامل تھے۔ اولین و آخرین میں کسی کو اللہ نے وہ اخلاق بھی نہیں دیے جو اخلاق اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ حلم عطا کیا، حوصلہ عطا کیا، رأفت عطا کی، شفقت عطا کی، محبت عطا کی، پیار عطا کیا، درگزر کرنا عطا کیا، لوگوں کی باتوں کو سہنا عطا کیا۔ نرمی عطا کی، طبیعت میں انکساری عطا فرمائی، بڑے سے بڑی بے ادبی پر بھی حوصلہ عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا کے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مجھے تقدیر کے قلم کی قسم، مؤرخ مصنف کے قلم کی قسم، آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانے نہیں ہیں۔ وہ کہتے رہیں آپ کو دیوانہ، آپ دیوانے نہیں ہیں۔
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، آپ کا اجر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں، بہت بڑے اخلاق۔ یہ اللہ نے گواہی دی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت لأتمم محاسن الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ بعثت لأتمم محاسن الاخلاق، میں بہترین اخلاق کو مکمل کر دوں، دنیا کو بتا دوں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے اخلاق کی جھلک آپ کے صحابہ نے پیش کی، آپ کے اخلاق کی تفصیل بیان کی، آپ کے حسن اخلاق کے واقعات بیان کیے، آپ کے حسن اخلاق کی اقسام بیان کی، آپ کیسے اخلاق والے تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں کان احسن الناس خلقا، آپ بہترین اخلاق والے تھے۔ اب بہترین اخلاق کیا ہیں اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ لم یکن فاحشا، کبھی زبان سے نازیبا گفتگو نہیں فرمائی۔ ولا متفحشا، طبیعت میں بھی فحش پن نہیں تھا، سختی نہیں تھی۔ ایک حدیث میں فرماتی ہیں کان الین الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ نرم تھے۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا یجزئ السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا تھا تو آپ برا نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، معاف فرماتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے، قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ یرضیٰ لرضائہ ویغضب لغضبہ، جن چیزوں پہ قرآن خوش ہوتا ہے حضور خوش ہوتے تھے، جن چیزوں پہ قرآن ناراض ہوتا ہے حضور ناراض ہوتے تھے۔ فرمایا اگر چاہو تو سورہ مؤمنون کی آیات پڑھ لو، ابتدائی 10 آیات پڑھ لو۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، یہ اللہ نے 10 اوصاف بیان کیا۔ نماز میں آپ خشوع کرنے والے تھے، بیہودہ باتوں سے بچنے والے تھے، بیہودہ کاموں سے بچنے والے تھے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ دلوانے والے تھے، لوگوں کے دلوں کی تطہیر کرنے والے تھے۔ والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، امانتوں کی کا پاس رکھنے والے تھے، وعدوں کا پاس رکھنے والے تھے۔ والذین هم آپ اور اہل ایمان لفروجہم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، شرمگاہ کا استعمال بیوی اور باندھی کے لیے بس۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ خواہش کی تکمیل کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ حضور کے اخلاق تھے،
جو قرآن کے عین مطابق تھے، آپ مجسمہ قرآن تھے۔ ایک خاموش قرآن ہے، ایک ناطق اور بولنے والا قرآن ہے۔ اللہ نے ہمیں دو قرآن عطا کیے، خاموش قرآن دو گتوں کی شکل میں ہے اور بولنے والا قرآن حضور کی شکل میں۔ آپ جو کرتے قرآن کے مطابق کرتے، جو بولتے قرآن کے مطابق بولتے۔ مزاج یہ تھا، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ آپ کو دو کاموں میں ایک کام کرنے کا اگر اللہ کی طرف سے اختیار ملتا، یا یہ کرو یا یہ کرو، آپ آسان کام چن لیتے تھے، آسان کام کا انتخاب کرتے تھے تاکہ دوسروں کے لیے آسانیاں ہوں۔ الا اختار ایسرہما ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان یہتک حرمات اللہ۔ اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ کسی نے کتنا برا کیوں نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، الا ان ينتہک حرمات اللہ، اگر اللہ کی حرمتیں ٹوٹتی، احکام ٹوٹتے تو پھر آپ سخت غصے میں ہوتے، پھر آپ اللہ کی ان حرمات کے ٹوٹنے پر، ان کے تقدس کی پامالی پر انتقام لیتے تھے، حدود نافذ کرتے تھے۔ ورنہ یہ مزاج نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اپنے لیے انتقام لیں اور ساری زندگی۔ اخلاق کا یہ عالم ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا بیدہ ولا ضرب مولا لہ۔ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو مارا نہیں، حتیٰ کہ اپنے غلام کو بھی نہیں مارا۔ الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد میں آپ نے چھڑی ماری، ورنہ کسی کو آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مارا نہیں ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اخلاق ہے، پوری زندگی کسی کو نہ مارا جائے، نہ بیوی کو، نہ بچے کو، نہ شاگرد کو، نہ غلام کو، نہ نوکر کو، نہ ملازم کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی بڑے کو۔ ساری زندگی اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، ساری زندگی گالی نہیں بکی، کسی کو گالی نہیں بکی۔ حضرت انس نے آپ کی 10 سال خدمت کی، 10 سال۔ یہ 10 سال کے تھے جب حضور پاک مدینے تشریف لائے، اور ان کی عمر 20 سال تھی جب حضور دنیا سے پردہ پوش ہوئے۔ اب ان کا تجزیہ سنو، وہ کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، حضور پاک گالیاں بکنے والے نہیں تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے گالیاں بکنا یہ برے اخلاق ہے، اور گالیاں نہ دینا یہ اچھے اخلاق ہے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، گالیاں نہیں بکتے تھے، ولا لماما، ملامتیں نہیں کرتے تھے، تانے نہیں دیتے تھے، الامبے، ملامت نہیں کی ساری زندگی، کسی کو برا بلا نہیں کہا، ولا فاحشہ، طبیعت میں فوش بھی نہیں تھا، زبان سے گندی باتیں بھی نہیں نکلتی تھی، جیسے غصے میں عام طور پر لوگ منہ سے بک دیتے، جو منہ میں آتا ہے بک دیا۔ اللہ کے نبی اس سے پاک تھا۔ غصہ آنا فطری بات ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ لِأَحْدِنَا عِنْدَ الْمُعَاتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ،
جب بہت غصہ آتا تھا نا کسی پر، بہت غصہ آتا تھا تو اتنا کہتے اس کو کیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اس کو کیا ہے. بس آپ کی بڑی سے بڑی ناراضگی کے الفاظ یہ ہوتے تھے تریب جبینہ، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے، اس کی پیشانی پہ مٹی لگ جائے. اللہ اکبر. اعلیٰ اخلاق کا یہ عالم تھا. ما رأيت رجلا التقم اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحنا رأسه منہ. کسی نے کبھی اپنا منہ آپ کے کان کے قریب کیا کان میں بات کرنے کے لیے، تو جب تک وہ منہ نہیں ہٹاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کان نہیں ہٹاتے تھے. جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تھا، ہاتھ ملاتا تھا، جب تک وہ حضور کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے جب تک کہ وہ خود نہیں چھوڑتا تھا. آپ کو ایک عورت بھی اکیلے بلا کر بات کر سکتی تھی. ایک بڑھیا نے آپ سے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا مدینے کی جس گلی میں کہو میں آ جاؤں گا، مجھ سے بات کر لینا. یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ اخلاق ہے. حوصلہ، برداشت، عاجزی، درگزر، معافی اور غصے کو پی جانا، یہ اعلیٰ اخلاق ہوا کرتے ہیں. اللہ نے یہ ساری چیزیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھر دی تھی. آپ سے کہا گیا کہ حضرت آپ بد دعا کریں کافروں پر. آپ نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی متعنتا ولیکن بعثنی معلما و میسرا. اللہ نے مجھے سرکش بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا، آسانیاں دینے والا بنا کے بھیجا، معلم بنا کے بھیجا، میسر بنا کے بھیجا. اور اخلاق کے کیسے کیسے مظاہرے کیے. ایک نو مسلم صحابی تھے معاویہ ابن حکم اسلمی رضی اللہ عنہ، نئے نئے آئے تھے مدینہ میں. نماز میں شامل ہوئے، کسی کو چھینک آئی یا انہی کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ نماز میں. حالانکہ چھینک آئے تو الحمدللہ نماز سے باہر پڑھی جائے، نماز کے اندر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. سننے والا کہے یرحمک اللہ، ان کو مسئلے کا پتہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ جو دائیں بائیں نماز پڑھ لیتے ان کو گھورنے لگے کہ عجیب آدمی ہے، نماز میں بول رہا ہے. یہ تو چونکہ نئے تھے، مسئلے کا پتہ کوئی نہیں تھا، یہ بول پڑے. اور تمہیں کیا ہے مجھے تم گھور گھور کے دیکھتے ہو، کیوں مجھے تم گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ اب وہ اپنی رانوں پہ یوں ہاتھ مارنے لگے اور اشارے سے مجھے چپ کروا رہے تھے. میں بولے جا رہا تھا نماز کے اندر. میں چپ ہو گیا، نماز ختم ہوئی. اب ایسے شخص پہ غصہ تو بنتا ہے. کسی کا نماز میں موبائل بھی بول پڑے تو امام صاحب کو غصہ آتا ہے، نمازیوں کو غصہ آتا ہے. تو اس پہ تو غصہ بنتا تھا. یہ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم
میں نے حضور سے اچھا معلم دنیا میں نہیں دیکھا. جب نماز ختم ہوئی تو نہ آپ نے مجھے مارا، ما ضربنی، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی بکی، برا بھلا کا، بلکہ مجھے پیار کے ساتھ فرمایا اِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلَحُ لِشَيْءٍ مِّن كَلَامِ النَّاسِ، نمازیں اس میں بات چیت نہیں کی جاتی، نمازوں میں بات چیت نہیں کی جاتی. انما ہی ذکر اللہ، نماز تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے نماز میں نہیں کیا جاتا. اب دیکھو اس صحابی حضور کے اخلاق سے کتنا متاثر ہوا کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کیا. غصہ نہیں، جن چیزوں پہ عام طور پہ غصہ آتا ہے آپ کو غصہ نہیں آتا، تو آپ غصہ نہیں فرماتے. ایک بدو آیا دیہاتی، جاہلی معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں ایسے ہی کھڑے ہو کے منہ دیتے تھے جیسے آج تمہاری پتلونوں والے منہ دیتے ہیں، کھڑے 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 پیشاب کر دیا، نہ کوئی استنجا، نہ کوئی ادب، نہ کوئی آداب، ایسے منہ دیتے تھے، رواج ایسے ہی تھا. حضور نے بیٹھ کے قضاء حاجت کرنا سکھائی. اس پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ایسے تو عورتیں کرتی ہیں، مرد کو تو کھڑے ہو کے موتنا چاہیے جیسے مغربی لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے. تو ایک بدو آیا حضور کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر، اور اس نے کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا، مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا. صحابہ روکنے لگے، اوے یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تظلموه، میاں اب اس کا پیشاب نہ روکو، بیمار ہو جائے گا. پیشاب کرتے ہوئے پیشاب روک لیا جائے تو بسا اوقات آدمی بیمار ہو جاتا. اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، اب کرنے دو اس کو. وہ کھڑے ہو کے موتا رہا، اس نے پیشاب کر لیا، پھر اس کو بلایا، پھر اس کو بلایا. یہ دیکھو یہ انداز تربیت ہے. پھر اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا میاں یہ مسجدوں میں اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے، مسجدوں میں پیشاب نہیں کیا جاتا. مسجدیں کس لیے؟ انما هذه المساجد انما بنیت هذه المساجد للصلاة وذکر اللہ وتلاوت القرآن. مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں یہاں نماز ادا کی جائے، یہاں اللہ کا ذکر ادا کیا جائے، ذکر کیا جائے، یہاں قرآن کی تلاوت کی جائے. صحابہ سے فرمایا پانی کا ڈول لے آؤ، یہاں بہا دو، مسجد کو دھو ڈالو. جہاں اس نے پیشاب کیا ہے پانی بہا کر اس جگہ کو دھو ڈالو. اب اس صحابی کے جذبات یہ ہیں، کہتے اتنے بڑے عمل پر بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں ہے بلکہ سمجھایا ہے، سمجھایا ہے. آج تمہارے وزیر آ جائیں اور کوئی سامنے بول پڑے، یہ آئے وزیر سیلابی علاقوں میں، دو چار لوگوں نے نعرہ لگا دیا ہمیں امداد نہیں ملی، ان کو جیلوں میں پھونس دیا، گرفتار کر لیا. اور ہے ریاست مدینہ، ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ. یہ دیکھو ایک بدو ہے، اس کے پاس چادر تھی دھاری دار سخت کونے والی، اس چادر کے جو کونے تھے ان پہ کوئی کڑھائی شڑائی ہوئی تھی، وہ کھردری سا کھردرا کونا تھا. اس نے آپ کی گردن میں ڈالا،
اس نے آ کر زبان سے بھی بدتمیزی کی، عمل سے بھی بدتمیزی کی۔ کہنے لگا کہ اعطنی من مالک من مال اللہ، مجھے اللہ کے مال میں سے دو، یہ مال لیس من مال ابیک، یہ نہ تمہارا مال ہے نہ تمہارے باپ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال ہے، مجھے اس میں سے دو۔ اور چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور کھینچا کہ مجھے دو، یہ مال اللہ کا مال ہے، نہ تمہارا مال ہے نہ تمہارے باپ کا مال ہے۔ اب حضور کے سامنے اس طرح بات کرنا اور اس رویے سے پیش آنا، بھائی مانگو لیکن بدتمیزی تو نہ کرو۔ یہ دیہاتی تھا، اور دیہاتیوں میں ادب آداب نہیں ہوتے۔ صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، میں خبردار، انما بعثتم میسرین ولیس بعثتم بمعسرین، تم آسانیاں کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ پھر آپ نے اس کو مال دیا، یہ لے، مال دے کے فرمایا رضیتا، اب تو خوش ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میں خوش نہیں، تھوڑا ہے۔ آپ اس کو اپنے گھر لے گئے، پھر مال دیا، اب پوچھا رضیتا تو خوش ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میں خوش نہیں۔ پھر گھر تشریف لے گئے، پھر کچھ لے آئے، پھر اس کو دیا، اور پھر فرمایا تو خوش ہے؟ اس نے کہا نا رضی، تو میں خوش ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا کر، تو نے جو باتیں لوگوں کے سامنے کہی ہیں اس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، اب جو تو نے مجھے تنہائی میں کہا ہے وہ لوگوں کو جا کر بتا کہ میں خوش ہو گیا۔ مال لے کے چلا گیا۔ اگلے دن آیا دربار نبوی میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ أَخَاكُمْ أَتَاكُمْ جَائِعًا بَطْنُهُ، یہ تمہارا بھائی کل آیا تھا، یہ بھوکا تھا بیچارہ، اس کا پیٹ خالی تھا، یہ غصے میں تھا، ناراض تھا، میں نے اس کو دیا، یہ خوش ہو گیا۔ کیوں بھئی بتا تو خوش ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں خوش ہو گیا، میں راضی ہوں، میں آپ پر خوش ہوں۔ پھر فرمایا مثلی و مثلکم کمثل صاحب الجمل، تمہاری مثال اور میری مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کا مالک ہے، اس کا اونٹ بھاگ گیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑے، 10-15 لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب یہ پیچھے پیچھے ہیں، اونٹ آگے آگے ہے، وہ بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، اور یہ شور کیے جا رہے ہیں اونٹ بھاگ گیا، اونٹ بھاگ گیا، اونٹ بھاگ گیا۔ تو اس کا مالک ان سے کہتا ہے میاں تم مہربانی کرو، تم رک جاؤ، میں خود پکڑ لوں گا اپنے اونٹ، رک جاؤ۔ وہ زمین سے گھاس توڑتا ہے اور اپنے اونٹ کو یوں دکھاتا ہے، اس کا اونٹ رک جاتا ہے، وہ اس کو گھاس کھلاتا ہے اونٹ کو اور جلدی سے اس کا گھٹنا باندھ لیتا ہے، وہ اپنے اونٹ پہ نرمی کرتا ہے۔ میری مثال بھی ایسے ہے کہ یہ شخص آیا، اس نے ناروا سلوک کیا، تم اس کو اٹھ کر اگر قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں چلا جاتا، جیسے اونٹ گم ہو جاتا ایسے یہ بھی جہنم میں چلا جاتا، جیسے اونٹ والے نے اونٹ بچایا ہے میں نے اس بدو کو جہنم سے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق۔ طفیل ابن عامر دوسی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں نے بڑا زور لگا لیا، میری برادری کلمہ نہیں پڑھتی،
اسلام قبول نہیں کرتی میری برادری، میری قوم، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، لوگوں نے سمجھا کہ طفیل ابن عامر دوسی کا قبیلہ گیا، تباہ ہو گیا۔ حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، بد دعا ہو گئی تو بد دعا لگ جائے گی۔ لیکن حضور نے کیا ہاتھ اٹھائے؟ اللہم دے دوسا، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ طفیل ابن عامر کہہ رہے ہیں بد دعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائیں، اور حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں۔ اللہم اہد دوسا، یا اللہ طفیل ابن عامر کی برادری کو، قوم کو، قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا ختم ہوئی تو سارا قبیلہ حضور کی خدمت میں آ کر پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ حضور کے اخلاق، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک اگر آپ کو اپنا کوئی صحابی اور ساتھی نظر نہ آتا، آپ پوچھتے بھئی فلانا نہیں ہے، کہاں ہے؟ پتہ چلتا بیمار ہے، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے ویسے آیا نہیں، تو اللہ کے نبی ملاقات کے لیے خود تشریف لے جاتے، بیمار کی عیادت فرماتے، اور غیر حاضر کے پاس خود جا کر اس سے ملاقات کرتے۔ کوئی دعوت پہ بلاتا تو قبول فرماتے، دعوت میں تشریف لے جاتے۔ کوئی ہدیہ دیتا تو ہدیہ قبول فرماتے، اور اس طرح ہدیہ قبول فرماتے کأنہ محتاج الیہ، گویا کہ حضور کو اس کی بڑی ضرورت تھی۔ اس سے دل بڑا ہو جاتا ہے ہدیہ دینے والے۔ کوئی ہدیہ دے اور لینے والا ایسے لے گئے منہ پرے کر لے، اس کا دل ٹوٹتا۔ آپ ہدیہ قبول کرتے اس انداز کے ساتھ، واہ واہ یار اس کی تو بڑی ضرورت تھی، میں تو اس کو ڈھونڈ رہا تھا، تو اس کا دل بڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نے کہ اکٹھے سفر تھا حجۃ الوداع کا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک اونٹ صرف غذا اور خوراک کے لیے مختص کیا، آپ کی اور میری خوراک ہماری سفر کا سامان ہے، خورد و نوش اس اونٹ پہ لدا رہے گا۔ اس زمانے میں ریسٹورنٹ تو تھے نہیں، ہوٹل تو تھے نہیں، بڑے عرصے تک ایسے ہی رہا۔ یہ تو ابھی 40-50 سال پہلے ہوٹل کھولے، ورنہ یہاں سے بھی حاجی جاتے تھے تو آٹا اور کھانے پینے کا سامان نہ جانے کیا کیا چیز لے جاتے تھے۔ باری جہازوں پر جب جاتے تھے ہر کوئی اپنا پکاتا تھا، اپنا کھاتا تھا، اور وہ زمانہ تو بہت پرانا تھا۔ حضور کا اپنا سفر اونٹ پہ تھا، حضور کی ازواج مطہرات کا سفر اونٹوں پہ تھا۔ میں نے اونٹ لیا ہے، اس پہ سامان و خورد و نوش لا دیں گے۔ اچھا، آپ نے آٹا، ستو، کچھ اور سامان وہ حضرت ابو بکر کے گھر بھجوا دیا کہ یہ ہمارے گھر کا جو سامان خورد و نوش ہے یہ بھی اپنے اونٹ پر لاد لد گیا۔ سفر شروع ہو گیا۔ سفر میں تھے، حضرت ابو بکر کا غلام سو گیا اور یہ اونٹ بھاگ گیا، بمائے سامان خورد و نوش کے، کھانے پینے کے سامان کے، اونٹ بھاگ گیا۔ اونٹ تو اونٹ ہے نا جی، بھاگ جاتا ہے، وہ کوئی بکری تو ہے نہیں کہ اس کی نگرانی رکھو گے۔ اس کا رخ ہوا، موڈ ہوا، وہ بھاگ گیا۔
ادھر بھوک لگی حضرت ابو بکر کو، غلام سے کہا میاں سامان لے آؤ کھانے پینے کا، کھانا لے آؤ. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے یہ کہا تھا کھانا لے آؤ، تھکاوٹ ہو گئی تو کہا کھانا لے آؤ. کہا حضرت وہ اونٹ تو بھاگ گیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا، اتنا شدید غصہ، اتنا شدید غصہ. فرمایا اپنے غلام سے کہ تجھ سے ایک اونٹ قابو میں نہیں رہا. لوگ اونٹوں کے قافلے لے کے چلتے ہیں اور تجھ سے ایک اونٹ قابو میں نہیں آیا. اگر میں اکیلا ہوتا تو تیرا وہ حشر کرتا، تو یاد رکھتا، میں تیری پٹائی لگاتا. کیا کروں، حضور ساتھ ہیں. حضور بیٹھے مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھو ابو بکر کو حالت احرام میں غصہ کر رہا ہے. حالت احرام میں تھے، دیکھو ابو بکر کو حالت احرام میں غصہ کر رہا ہے. اب نہ حضور کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ حضرت ابو بکر کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ حضور کے خاندان کے لیے کچھ ہے کھانے کو. حضور علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں اس وقت اور ساری حج پہ ساتھ تھیں. آپ نے جب حج کیا تو ساری گھر والیوں کو ساتھ لے گئے. حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ہی حج کیا آپ نے. اب 9 گھر والیاں ہیں، وہ بھی بھوکی، بیٹی بھی ہوں گی سیدہ فاطمہ، وہ بھی بھوکی، حضرت ابو بکر کا خاندان بھی بھوکا. لیکن حضور مسکرا رہے ہیں اور ابو بکر غصے ہو رہی. اچانک کچھ صحابہ آپ کے لیے کھانے کا ایک بڑا ٹب لے کے آئے. آپ کا کھانا ایسے نہیں تھا جیسے ہمارے کھانے ہوتے ہیں، 4 5 ڈشیں. وہ تو کھانا یوں ہوتا تھا کہ پیالے میں اگر زیادہ لوگ ہوتے تو لکڑی کا پرات یا ٹب کہہ لیں، جفنا حدیث میں آتا ہے، اس میں شوربہ بھی ڈال لیا، اس میں روٹی کی ٹکڑے بھی ڈال لیے، شرید کھانا بن گیا. یا کوئی میٹھی ڈش ہے تو اسی میں گھی ڈال دیا، دودھ ڈال دیا، سوجی ڈال دی یا روٹی ڈال دی یا دلیا ڈال دیا. صحیح معنوں میں ون ڈش ہوتی تھی. تو کچھ صحابہ آپ کے لیے وہ لے آئے، بلاؤ بلاؤ ابو بکر کو. تو آپ کے خاندان نے، آپ نے، ابو بکر نے، ابو بکر کے خاندان نے اس میں سے کھایا. آپ نے فرمایا ابو بکر تو غصے ہو رہا ہے اپنے غلام پر احرام کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یوں کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یوں کھلا رہا ہے. بچوں کے ساتھ پیار. تشریف فرما ہوتے تو سارے رشتہ داروں کو، بچوں کو بلاتے، یہ حضرت عباس کے بچے آ رہے ہیں، یہ عبداللہ ہیں، یہ عبید اللہ ہیں، پھر بعد میں حسنین کریمین ہیں. فرماتے آ کر، فرماتے کون مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا، کون مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا. اب وہ بچے سارے دوڑ کر آپ کو ہاتھ لگا رہے ہیں. کوئی سر پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی کمر پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی بازو پہ ہاتھ لگا رہا ہے. آپ گر رہے ہیں، کوئی اوپر آپ کے گر رہا ہے، اور حضور خوش ہو رہے ہیں. مقام و مرتبہ اتنا اور اخلاق اور پیار اتنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی. 10 سال، یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے 10. اور میں بچہ تھا 10 سال کا. آپ مجھے کام بھیجتے تھے، میں کام چلا جاتا تھا. ایک دفعہ مجھے آپ نے کام بھیجا، آگے بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگ گیا.
جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، جا بھائی فلاں سودا لے آ، آگے لڑکے کھیل رہے ہیں تو کھڑا ہو گیا، کھیلنے میں لگ گیا، دیر کر دی، حضور پیچھے آئے اور آپ نے پیچھے آ کر ایسے میرے کان پہ ہاتھ لگایا، کہا جو کام تجھے بھیجا تھا جا وہ کر کے آ۔ میں نے کہا حضرت ابھی آیا۔ فرماتے 10 سال میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کی قسم، قسم اٹھائے گا، اللہ کی قسم مجھے ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں مارا، واللہ ما ضربنی، کبھی مجھے نہیں مارا، کبھی مجھے گالی نہیں بکی۔ میں نے کبھی بچے جب کوئی سودا سلف لینے جاتے ہیں کوئی پیسے ضائع بھی کر کے آتے ہیں، مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو کیا کر کے لایا ہے، یہ تو نے کیا کیا، یہ کیوں کیا، کبھی یہ بھی نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا، کیوں کیا یہ بھی کبھی نہیں پوچھا، کیوں نہیں کیا یہ بھی کبھی نہیں پوچھا۔ ایسا اخلاق، کھانا کھاتے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، ان اشتہاہ اکلا، کھانا مرغوب ہوتا تو کھا لیتے، اور کھانا پسند نہ ہوتا تو لم یاکل، نہیں کھاتے تھے۔ یہ حدیث میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کی۔ بڑوں کے ساتھ یہ اخلاق، بچوں کے ساتھ یہ اخلاق، خادموں کے ساتھ یہ اخلاق، گھر والیوں کے ساتھ یہ اخلاق کہ گھر والیاں کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کان کرجال من رجالکم، تمہارے مردوں کی طرح ایک مرد تھے، لیکن لم یکن فاحشہ ولا متفحشہ وکان الین الناس، گندی باتیں کرنے والے نہیں تھے، نہ گندی طبیعت کے تھے، طبیعت کے بڑے نرم تھے، کان یخدم نفسہ، اپنے کام خود کر لیتے تھے، وکان یخصف نعلیہ، اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیتے تھے، وکان یخیط ثوبہ، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، خود ٹاکی لگا لیتے تھے، وکان یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے، خود نکال لیتے تھے، وکان یعمل کعمل الرجال فی اہلہ، جیسے لوگ اپنے گھر والیوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں، آپ ایسے ہی کام کرتے تھے۔ لما سمع المؤذن خرج الى الصلاة، گھر میں مصروف ہوتے لیکن مؤذن کی آذان کی آواز آتی تو فوراً نماز پہ تشریف لے جاتے، فوراً نماز پہ تشریف لے جاتے۔ خود احتسابی تھی، وفات سے حضور علیہ السلام نے 5 یا 4 دن پہلے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، 3 اعلان کیے جمع کر کے، آخری بات ہے۔ پہلا اعلان یہ کیا من کنت جلدت ظہرہ فہذا ظہری فلیستقد منہ فلیستقد منی، میں نے کبھی کسی کو پیٹا ہو، کبھی کسی کو مارا ہو، میری کمر حاضر ہے، مجھے مار لے، آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ ہماری طرف تو رواج ہے نا، جب مر جاتے ہیں تو پچھلے وارث کہتے ہیں تقاضۂ بشری کے تحت کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بابا زندگی میں بھی معافی مانگ کے جانا چاہیے تھا، تیری میری طرف سے دوسرے نہ معافیاں مانگتے پھریں۔ حضور نے خود اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا، بدلے کے لیے پیش کیا،
بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. نماز ظہر سے پہلے اعلان فرمایا، پھر درمیان میں نماز ظہر ہوئی، پھر نماز ظہر کے بعد اعلان فرمایا من کنت جلدت ظہرہ فہذا ظہری فلیستخذ منی. کوئی نہیں اٹھا. کسی کو مارا ہو تو کوئی اٹھے. اور رحمت اور شفقت اتنی کہ دعا کی. ایک حضور کی ادعیہ مبارکہ میں معصور و منقول ادعیہ میں ایک دعا یہ بھی ہے، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں. اور بابا حضور انسان تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے. انسان تھے لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں تھے. پوری کائنات کے انسان ایک طرف، حضور کا درجہ سب سے زیادہ. ایک عربی شاعر نے اس بات کو سمجھایا ہے، محمد بشر لا کل بشری کل یاقوت حجر لا کل حجری. فرمایا یاقوت بھی ایک پتھر ہے، عام پتھر بھی ایک پتھر ہے، لیکن یاقوت اور عام پتھر برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو. وہ ایک پتھر کروڑوں کا ہے اور اس پتھر کو کوئی دھیلے کا نہیں خرید کرتا. فرمایا کل یاقوت حجر لا کل حجری، یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں. ایسے محمد بشر لا کل بشری، محمد بشر ہے لیکن عام بشر جیسے نہیں. تو فرمایا وفات سے پہلے انما انا بشر، میں انسان ہوں. غصہ بھی آ جاتا ہے. ایما بشر جلدتہ او ضربتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربتا او کما قال الہ العالمین. اگر میں نے کبھی کسی کو مارا ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو، کسی کو گالی دی ہو، تو میرے اس سارے عمل کو میرے اس امتی کے حق میں میرے مولا تو رحمت بنا دے، اس کے لیے نماز بنا دے، دعا بنا دے، رحمت بنا دے. تو اس کے لیے سبحان اللہ. تو آج اپنی کمر پیش کر دی. بدلہ لے سکتے ہو، لے لو بدلہ. اور پھر دوسرا اعلان کیا، میں نے کسی کا مال دینا ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے مال لے لو. کسی کا قرض دینا ہو تو وہ قرض مجھ سے لے لو. یہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا حضرت آپ نے میرے 3 دینار دینے. آپ نے فرمایا فضل، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، فضل بن عباس رضی اللہ عنہما. آپ نے فرمایا فضل، اب دیکھو ایسے ہی نواسے پوتے تنگ کرتے ہیں، حضور کندھے پہ اٹھا لیا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل اس کو 3 دینار دے دو. دے دیے 3 دینار. تیسرا اعلان فرمایا جس کسی نے سرکاری مال میں سے کچھ لیا ہو، خزانے میں سے کچھ لیا ہو، وہ جمع کرا دے. آج کے دن کی رسوائی کل کے دن کی رسوائی سے کم ہے، کل کے دن کی رسوائی سخت ہوگی. جمع کرا دو. یہ حضور کے اخلاق. ہم تینوں کام نہیں کرتے. قرضے کا اعلان بھی بعد میں ہو رہا ہوتا ہے، کسی نے لینا دینا ہو تو میں حاضر ہوں. ہم سے بھی کہتے ہیں اعلان کر دے، اور 70% دیتے کوئی نہیں خیر سے. وہ ایک رسم ہی اعلان ہوتا ہے. وراثت پہ تو باپ کے جیتے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں لوں گا، وہ میں لوں گا. چابیاں گم کر دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. بہنوں کا حصہ تو ویسے کھا جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور پاک کے اخلاق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.